میرے ہمنشین میں درخزئی کے مرنے پر لوگ بہت زیادہ اداس ہو گئے۔ اس وقت جب درخزئی کی شادی ہونے جا رہی تھی اور تمام ناظرین بے انتہا خوش تھے۔ درخزئی کی موت نے تمام ویورز کے دل توڑ دیے جو درخزئی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میرے ہمنشین کا اینڈ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے۔ میرے ہمنشین کے اینڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ مورے اور داجی بہت پریشان ہوں گے کہ کسی طرح خجستہ کی شادی ہو جائے اور وہ درخزئی کے موت کے غم سے باہر آ سکے۔ اسی لیے مورے خجستہ سے کہے گی کہ تمہیں درخزئی سے محبت نہیں تھی، یہ بات میں جانتی ہوں، لیکن اب تمہیں چاہیے کہ تم شادی کر لو۔ تم کب تک درخزئی کے نام پر بیٹھی رہو گی؟ ڈاکٹر شہریار اور ڈاکٹر سبیکہ بھی گاؤں آئیں گے اور ڈاکٹر ہادی کا رشتہ مانگیں گے، جس پر داجی بہت خوش ہوں گے۔ یہ سارا کام حسن کے ذمے ہوگا۔ حسن ہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا۔ حسن ہی پروفیسر صاحب سے ملے گا اور ان کے ذریعے ہادی اور خجستہ کو ملانے کا ذریعہ بنے گا۔ خجستہ ہادی کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوگی کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے گاؤں کے اور اپنے علاقے کے لیے کام کر سکے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر ہادی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تو ہادی اسے لے کر شہر چلا جائے گا کیونکہ اس کے والدین تو وہیں پر ہیں۔ اس پر امروز لالا اسے سمجھائیں گے کہ زندگی اتنی چھوٹی اور سستی نہیں ہوتی کہ کسی کے لیے بھی اس کو ختم کر دیا جائے۔ میں مانتا ہوں کہ درخزئی کی موت نے ہم سب کو توڑ دیا ہے، لیکن اب تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ میں نے تمہارے لیے جو لڑکا ڈھونڈا ہے وہ بہت شریف اور بہت اچھا ہے اور تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ رشتہ ضرور قبول کرو گی۔ خجستہ کے لیے یہ رشتہ قبول کرنا بہت ہی تکلیف دہ تھا کیونکہ اسے یہی معلوم تھا کہ اسے پھنسانے کے لیے ڈاکٹر ہادی کا فون استعمال کیا گیا ہے، اسی لیے وہ ہادی سے شادی نہیں کر سکی بلکہ درخزئی کے لیے ہاں کر بیٹھی تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ ہادی سے محبت بھی کرتی ہے۔ اس بات کا اظہار وہ مورے سے بھی کرے گی کہ اس نے کبھی بھی ہادی کو پلٹ کر نہیں دیکھا، اس نے اپنے دل میں اس کی قبر بنا لی اور کبھی اسے یاد نہیں کیا، لیکن ہادی پھر بھی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب خجستہ بہت زیادہ اضطراب میں مبتلا ہوگی، وہ اپنے دل کی بات اب مورے سے کہہ دے گی۔ دوسری طرف جب خجستہ کے رشتے کے لیے ہادی ڈاکٹر سبیکہ کو بتائے گا تو وہ بے انتہا خوش ہوگی کیونکہ اسے بھی خجستہ بے انتہا پسند تھی۔ دوسری ڈاکٹر سبیکہ کو یہ بھی خوشی ہے کہ ان کا بیٹا اتنے سالوں کے بعد واپس آیا ہے، وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی۔ انہیں لگتا ہے کہ خجستہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ان کا بیٹا کم از کم پاکستان میں تو رہ جائے گا۔ خجستہ کو بھی اب حسن کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ ہادی نے اس کے لیے اتنے سالوں تک پلٹ کر اپنے گھر والوں کی خبر تک نہیں لی، اپنی ماں کو اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا۔ خجستہ تو سمجھ بیٹھی تھی کہ ہادی اب تک شادی کر چکا ہوگا اور اپنی فیملی لائف میں بے انتہا بزی ہوگا۔ اسی لیے جب داجی اور امروز لالا نے اس کی شادی کی بات کی تو خجستہ کو یہی سمجھ میں آیا کہ شاید داجی نے ہی اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حسن نے یہ سارا معاملہ طے کر دیا ہے۔ حسن اس سے بھی معافی مانگے گا لیکن خجستہ اسے معاف کرنے پر تیار نہیں ہوگی، لیکن حسن کے بار بار شرمندہ ہونے پر اور اپنی غلطی تسلیم کرنے پر بالآخر خجستہ اسے بھی معاف کر دے گی اور ڈاکٹر ہادی کے رشتے کے لیے ہاں بھی کر دے گی۔ لیکن یہاں پر خجستہ ایک شرط رکھ سکتی ہے کہ ڈاکٹر ہادی اسے لے کر شہر نہیں جائے گا بلکہ وہ اپنے علاقے اور اپنے گاؤں میں رہ کر اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہے گی، اور ہادی اس کی اس بات سے اتفاق کر لے گا اور اس کے ساتھ شادی ہو جانے کے بعد وہ بھی اس کے گاؤں میں رہ کے ایز اے کارڈیالوجی ڈاکٹر کام کرے گا۔ ناظرین، اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو گئی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔